جی اعتکاف میں پروگرام، مذہبی پروگرام دیکھنے میں اور اگر کوئی فون آتا ہے اس کال کو اٹینڈ کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. غیر ضروری نہ کریں. خواتین کا اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گفتگو شروع ہو جائے تو اینڈ لیس گفتگو شروع ہو جاتی ہے. ایک بات سے دوسری، دوسرے سے تیسری، تیسری سے چوتھی ماشاءاللہ، اور اس کے بعد کہتی ہے ابھی بابا ٹائم نہیں ہے، بعد میں بات کر لیں. تو یہ اعتکاف میں نہ کریں. اعتکاف میں نہ. ایک اور سوال مفتی صاحب، اعتکاف میں آپ کو کال کر کے کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ یہ بھی پوچھا. اچھا یہ پوچھا اگر تو جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچیوں کا کسی نے زیور رکھا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر تو وہ نابالغ بچیاں ہیں تو پھر جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیں جب بچیوں کے لیے زیور مخصوص کر دیا جائے یعنی نابالغ بچیوں کے لیے، تو پھر والدہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی ہیں. یہ نہیں کہ ان کے لیے مخصوص کر کے زکوٰۃ بھی بچا لی اور یوز بھی کر رہی ہیں، پھر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. مسجد میں روزہ کھولنا، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو لوگ مسجد میں افطاری بھیج رہے ہیں، اگر آپ کے وہاں ماحول ایسا ہے کہ غریبوں کے لیے بھیجی جاتی ہے تو پھر جو مالدار ہے وہ نہ کھائے. لیکن اگر آپ کے عرف ایسا ہی ہے کہ بھئی جو بھی مسجد میں ہے وہ کھول لے تو پھر امیر غریب سب اس سے کھول سکتے ہیں. کہ مفتی صاحب جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے جب ہوتے ہیں تو وہ آگے ہو جاتے ہیں، چونکہ کرسی کی وجہ سے اگر پیچھے کریں گے تو پچھلا شخص متاثر ہوگا. تو اس حوالے سے دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے جو سجدے پر قادر ہے اس پر قیام فرض ہوتا ہے. اچھا. اور جو سجدہ نارمل حالت میں کر ہی نہیں سکتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ کرسی پر بیٹھ کر ہی تکبیر لگائیں، کھڑے ہو کر لگانا ان کے لیے حاجت ضرورت نہیں ہے اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو. اور اگر سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ کھڑے ہو کر لگائیں گے، تھوڑا سا آگے بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غالباً جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں وہ سجدہ نہیں کر پاتے، تو یہ بیٹھ کے ہی تکبیر لگائیں، کھڑے ہو کر کرنے کی حاجت نہیں ہے، قیام کی ضرورت نہیں. قیام کی ضرورت نہیں.